ہماری ریسنٹ پریکٹس میں جو میں نے فیل کیا ہے یا جو میرے کولیگس نے فیل کیا ہے کہ جو ہمارے سسٹم میں کچھ لوپ ہولس رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے سروائیورز ہوتے ہیں وہ پہلے ہی ونریبل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اس لوپ ہولس کی وجہ سے وہ اور مزید بری پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے تھرو میں کوشش کروں کہ میں انہیں ہائی لائٹ کر سکوں تاکہ ہم اس چیز کو مل کر ڈیل کر سکیں کہ اسے اور کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو سب کو پتہ ہے کہ نہیں، لیکن پاکستان میں ٹوٹل 15 FIA رپورٹنگ سینٹرز ہیں جو کہ صرف میجر سٹیز میں آپریٹ کرتے ہیں۔ تو جو بھی کمپلینٹس ہمارے پاس ریموٹ ایریا سے آتی ہے اس سے FIA کی اسسٹنس کس طریقے سے پرووائڈ کی جائے یا اسے کس طریقے سے FIA تک لے کر آیا جائے، یہ انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم آتی ہے۔ ریسنٹلی کل ہی ہمارے پاس ایک کیس آیا جس میں سروائیور نے رپورٹ کیا ہے کہ اسے آن لائن ہراسمنٹ اسے فیس کرنی پڑ رہی ہے، تو اسے FIA کو رپورٹ کرنا ہے۔ ہم نے اسے گائیڈ کیا کہ آپ حیدرآباد کے رپورٹنگ سینٹر پہ جا کے رپورٹ کر لیں، تو اس نے ہمیں آگے سے بتایا کہ اگر میں یہاں سے جاتی ہوں تو مجھے 4 گھنٹے کی ڈرائیو پڑتی ہے، تو میں FIA کو رپورٹ کرنے کے لیے 2 سے 3 دن کا ٹریول نہیں لے سکتی۔ ہم نے اسے انسسٹ کیا اور فائنلی ہم نے اسے بتایا کہ وہ جب حیدرآباد گئی بھی ہے 4 گھنٹے کی ڈرائیو لے کے، تو FIA کا جو سینٹر تھا وہ بند تھا۔ تو یہاں پہ نہ تو صرف سوشل ریسٹرین ہے، اس کے اوپر سوشل پریشر ہے، اس کے پاس فائنینشیل ریسٹرین ہے، وہ جاب کر رہی ہے۔ تو یہ ساری کنڈیشنز جو ہیں یہ آپ کی رجسٹریشن سے پہلے ہی ایک ہرڈل ہوتی ہے جو آپ کو پار کرنا ہوتا ہے۔ اسے ڈیل کرنے کے لیے ہم اکثر سروائیورز کو ریفر کرتے ہیں کہ وہ آن لائن رجسٹریشن کے تھرو چلے جائیں، آن لائن پروسیس آن لائن اپنی کمپلین رجسٹر کروا لیں۔ لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ابھی بھی وہ کتنا ہیلپ فل ہے یہ کویسچنیبل، ایک کویسچن مارک ہے اس کے اوپر، کیونکہ بہت سے کیسز میں جب ہم نے اس کو آن لائن بھی پروسیڈ کیا ہے تو اس کے 1-2 دن بعد ہم جا کر پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آن لائن ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، آپ کا جو اب سسٹم ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہا اس کو لے کر۔ تو ان اینی کیس آپ کو کسی بھی طریقے سے وہاں پہ جا کے رپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں کچھ سروائیورز ہوتے ہیں جو کافی ایکٹیو رسپانس دے رہے ہوتے ہیں، جن کا ٹریول کوئی ریسٹرین بھی نہیں ہوتا، وہ خود جا کے رپورٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں دوسری ڈیفیکلٹیز فیس کرنے کو ملتی ہیں۔ جب جا کر سب سے پہلے ہم رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں ہیلپ ڈیسک پر، تو جو مین کویسچن ہے، جو میرا کنسرن ہوتا ہے اس وقت، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں سیکشن 21 کے بھی پیکا کے جو ایکسپلیسٹ پکچرز کو لے کر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی کانفیڈینشیلٹی اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔ اس ہیلپ ڈیسک کے اوپر کوئی پروٹوکالز فالو نہیں کیے جا رہے ہوتے کہ آپ کو کس قسم کا سوال پوچھنا ہے اس وقت سروائیور سے اور کس قسم کا سوال یا کویسچن آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ ادھر اور بھی آفیسرز ہوتے ہیں اور بھی دوسرے کمپلیننٹس ہوتے ہیں جو آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ہیلپ ڈیسک سے لے کے ویریفیکیشن کی سٹیج پہ جاتے ہیں ویریفیکیشن آفیسر کے سامنے، تو پھر بھی آپ کو ویریفیکیشن کے لیے دوبارہ ایک کمپلیٹ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ادھر کوئی پروٹوکال نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے کہ کس قسم کے سوال ہونے چاہیے اور کس قسم کے نہیں ہونے چاہیے، تاکہ وہ پرائیویسی اور وہ کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھا جائے۔ یہ کچھ مین پوائنٹس ہیں جو ہم رجسٹریشن تک، جو FIA رجسٹریشن ہوتی ہے اس کو فیس کرتے ہوئے فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم FIA یہ ہیلپ ڈیسک کلیئر کر کے انویسٹیگیشن آفیسر کو کلیئر کر کے IO تک وہ کیس مارک بھی کرا دیں، تو ہمارے لاء کے اندر ایکسپلیسٹ کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں پھر ایک اسٹرگل فیس کرنی پڑتی ہے کہ IO کسی طریقے سے یا وہاں پہ جو آفیسر ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے وہ یہ چیز مان جائے کہ جو ایویڈنس ہم اسے دے رہے ہیں یہ ایکسپلیسٹ ہے۔ اس کے لیے ہم اسے زیادہ ایویڈنس بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس پر فرق یہ آتا ہے کہ جب 21 کا سیکشن لگتا ہے تو آپ کا کیس 1 دن میں پروسیڈ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 21 نہیں لگ رہا تو آپ کا کیس 2 سے 3 دن میں پروسیڈ ہو رہا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ایکسپلیسٹ کنسیڈر کرے۔ صرف ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسپلیسٹ کنسیڈر کرے، کیونکہ ہر کسی کے لیے اس کی ڈیفینیشن فرق ہوتی ہے، کسی کے لیے سلیو لیس ایکسپلیسٹ اور کسی کے لیے وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے ہمیں وہاں پر فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے جب ہم اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم یہ پکچرز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم انہیں یہ چیز کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسپلیسٹ ہے اور یہ ان کے لیے ہارمفل ہو رہی ہے، انہیں تھریٹ ہو رہی ہے، تو ہم انہیں ایویڈنس زیادہ پرووائڈ کریں جو کہ خود ایک کمپلیننٹ کے لیے تھریٹ ہے، اور وہ اس وجہ سے کمپلین رجسٹر کرنے سے دور جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان اینی کیس یہ میٹر
بیل کی پروسیڈنگس میں آگے کورٹ چلا جاتا ہے تو آپ کو یہ فائل جو ہے وہ کورٹ ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے، جو ایک پبلک ڈاکیومنٹ بن جاتی ہے، اور پھر یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہر کسی کو ایکسیسیبل ہوتا ہے. مطلب وہ ایویڈنس جو ایکسپلیسڈ پکچرز کا ہے اسے ہر دوسرا بندہ کر دیکھ سکتا ہے. دس از دا مین ریزن ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن ایڈوکیٹس فار دا ڈیٹا پروٹیکشن لا، کہ کم سے کم سروائیورس کو پتہ ہو کہ ان کی جو پکچرز ہیں، جو ان کا ایویڈنس ہے، وہ سیف ہینڈس میں ہے کہ نہیں، اسے کس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے نہیں. اس کے بعد جو مین پرابلم، لائک یہ سارا پروسیجر اگر ایک سروائیور دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ اسموتھلی اگر اس کا ہو بھی گیا ہے، جو اسٹیج ریٹ کی آتی ہے، جب ہمیں ریٹ دلوانی ہوتی ہے آئی او کے تھرو، تب ہم دوبارہ سروائیور کو ایک والنریبل کنڈیشن میں ڈال دیتے ہیں. مجھے بہت سارے انویسٹیگیشن آفیسرز، ایف آئی اے کے آفیشلز کوآپریٹ کرتے ہیں، جس سے مجھے لگتا ہے کہ باقی سب کو بھی سیکھنا چاہیے، لیکن کئی کنڈیشن میں ہماری ہیلپ نہیں بھی کر رہے ہوتے، جدھر ہمیں سروائیورس کو خود ایک کنڈیشن، ونریبل کنڈیشن میں ڈالنا پڑتا ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ ایکیوز کو کانٹیکٹ کریں، وہ آپ سے ملنے آئے تو ہم ریٹ ڈالیں، جو کہ اسے اس کنڈیشن کو فیس کرنے سے بہتر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیس وڈرا کروا لے اور واپس چلا جائے، جس سے رپورٹنگ ریٹ بھی کم ہو رہا ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی میں کچھ ایسے پروٹوکالس لانے چاہیے، کچھ ایفیشینٹلی اپنے اوپر اپنی ڈیوٹیز کو اون کرنا چاہیے. باقی جو پروسیکیوشن کی اسٹیج ہے ادھر ہم نے 2 چیزیں فیل کی ہیں کہ جو کانٹرڈکشن ہے لا کی، اس کا بینیفٹ ہمیشہ ایکیوز کی طرف جاتا ہے. انڈر سیکشن 479 آف CRPC جو پروہیبیٹری کلاز ہے، اس کے اندر اگر کرائم کی سزا 10 سال سے نیچے ہے تو آپ کو بیل ہو جاتی ہے. پر دوسری طرف پیکا کا سیکشن 43 کہتا ہے کہ جو سیکشن 21 کی کرائم ہے وہ نان بیلیبل آفینس ہے، لائک اس پہ بیل نہیں آپ کو ہو سکتی ہے. تو آپ کی جو پریکٹس ہے اس کے اندر یوزلی یہ کانٹرڈکشن کی وجہ سے بیل گرانٹ ہو رہی ہوتی ہے، جس کا ہمیشہ بینیفٹ ایکسکیوز کو جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ جا کر دوبارہ وہ پچیز مس تھوڑا سا مختصر کیجیے گا جی، تھوڑا سا مختصر. ہاں جی، تو وہ جا کر دوبارہ ان پکچرز کو دوبارہ وائرل کرنا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے، جس لیے ہم کینسلیشن پہ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں اس کو بس اب وائنڈ اپ کرتی ہوں، اور میں اینڈ اسی بات سے کرتی ہوں کہ جو آبجیکٹیو ہے اس راؤنڈ ٹیبل اس سب کا، کہ ہم پروسیکیوشن انویسٹیگیشن کو بہتر کر سکیں. آئی ہوپ کہ میں نے کچھ پوائنٹس یہاں پہ رکھے ہوں تاکہ وہ آگے جب ہم اس طرح کی کوئی ڈیٹا پروٹیکشن پالیسی کے اوپر جا رہے ہیں تو وہ ہیلپ فل رہیں. تھینک یو.